اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے مسلسل یہ دروس کا سلسلہ بعنوان ماہ مبارک رمضان اور شرائط قبولیت دعا کے حوالے سے چل رہا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ 3 شرائط کو قبولیت دعا کی بیان کی کہ جو سب سے اہم ترین شرائط، کہ اس میں پہلی شرط معرفت خداوندی، دوسری محرمات اور گناہ کا ترک کرنا، اور تیسری شرط اپنی کمائی اور اپنے مال کو پاکیزہ کر رکھنا۔ تب جا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے تو وہ دعا مستجاب ہوگی اور پروردگار عالم اسے قبول کرے گا۔ آج چوتھی شرط، بڑی ہی قیمتی شرط اور بڑی ہی وزنی شرط قبولیت دعا کی، کہ حضور و رقت قلب، یعنی بے پرواہ انسان، سادہ الفاظ میں کہوں بے پرواہ انسان، کہ ایک انسان بے پرواہ ہے، نہ اسے حق و باطل کی تمیز، نہ اسے حرام و حلال کی تمیز، نہ اسے صحیح غلط کی تمیز، اور وہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پروردگار عالم ایسے شخص کی دعا حتماً قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اعلموا ان اللہ لا یستجب دعاء من قلب غافل لاہن۔ رسول خدا کا ارشاد، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جان لو کہ خداوند عالم اس دل سے دعا قبول نہیں کرتا، اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ ہو، یعنی جسے نہ صحیح و غلط کی تمیز، نہ حق و باطل کی تمیز، وہ غافل ہے، اپنے آپ میں مست ہے، مگر پھر بھی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہا۔ پروردگار عالم ایسی شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور خالی یہی نہیں کہ خالی دنیاوی چیزوں سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو، بلکہ دینی امور میں بھی، یعنی اگر یہ ائمہ معصومین کی روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت محمد و آل محمد سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آل محمد کیا ہے، پروردگار عالم کے رسول کو مانتا ہے مگر ان کے آل کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص کی بھی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے، جیسا کہ میرا پہلے درس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خود رسول خدا جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو وسیلہ بحق علی ابن ابی طالب یا بحق محمد و آل محمد۔ اور ایک انسان بے پرواہ ہو، بے یار ہو کہ خدا کی بارگاہ میں عبادات بجائے لائے جا رہا ہے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہا، مگر بے پرواہ ہے، تو ایسے شخص کی دعا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ 5ویں شرط جو بیان کی گئی، اخلاص اور عبودیت، یعنی کیا مطلب؟ سادہ سے جملوں میں اگر آپ کی خدمت میں بیان کروں تو خلوص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ ایک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہا ہے، ایسے شخص کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ پروردگار عالم ایسے شخص کی دعا کو، کیا ایسے بندے کو ہی قبول نہیں کرتا جس کی نیت ہی خالص نہیں ہے۔ اسی لیے خود قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خدا کو پکارو اور اس سے دعا مانگو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص قرار دو۔ یعنی میں اگر سادہ جملوں میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں، اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کروں تو دین کے ساتھ 2 نمبر ہی نہیں، رسول کے ساتھ، رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے ساتھ بے حرمتی نہیں، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہے کہ جس کی نیت ہی خالص نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی خدمت میں بہت سے لوگ، ماہ مبارک رمضان ہے، کس قدر عبادت ہے، کس قدر خدا سے راز و نیاز ہے، پوری رات اللہ اللہ کی صدائیں گونج رہی، مگر اگر اس میں خلوصیت شامل نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا قبول بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں کہوں تو خدا کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ حاضر ہونا تاکہ انسان کی دعا شرف قبولیت کی طرف منتقل ہو۔ ہماری یہ تمام چیزیں، ہمارے گناہ، ہمارے محرمات کو انجام دینا، یہ دعا کے خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے،
جسے ہم نہیں سمجھتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام جعفر صادق سے کیا کہا کہ مولانا دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا معرفت ہی نہیں ہے، دعا کرے چلے جا رہے ہیں، قبول نہیں ہے. اسی لیے خالص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ وقت وعد عباد المؤمنین استجابہ، کہ بے شک خدا اپنے مومن بندوں کی دعا کو حتمن، یعنی پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ میں اپنے مومن بندے کی دعا حتمن قبول کروں گا، بشرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت ہے کہ ومن عمل صالحا ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ ایک شخص نیک کام انجام دے، عمل صالح انجام دے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مگر اس شرط کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. ماہ مبارک رمضان ہے، انسان بے تحاشا، میں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس لیے آپ کے سامنے اس مہینے کی وضاحت، کیونکہ افضل ترین مہینہ ہے تو اسی مہینے کو لیجئے کہ اس مہینے میں ایک بندہ اتنی نیکیاں انجام دے رہا ہے، روزہ رکھنے والوں کو افطاری کرا رہا ہے، شہری کرا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے. جیسا کہ حادثات ہوئے آپ کی خدمت میں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اتنے سارے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، لوگ کتنے پریشان ہو گئے، لوگوں کے گھر میں موتیں ہو گئیں، لوگ شہید ہو گئے، ان کے گھر والوں کے گھروں میں راشن پہنچانا، ان کے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنا. قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا ذکر او انثى، جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک کام انجام دے، مگر اس شرط کے ساتھ ہونا چاہیے کہ مومن ہو. امام صادق فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن ہے اور نیک عمل انجام دے رہا ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا، مگر اگر مومن ہی نہیں ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے جتنی بھی نیکیاں کرے پروردگار عالم کی بارگاہ سے منہ پہ مار دی جاتی. مگر اگر اس شرط کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ مومن ہے تو قرآن کہتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے شخص کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی عنایت فرماتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد اگر آپ سادہ جملوں میں سمجھیں تو پروردگار عالم اس بابرکت مہینے میں اگر نیکی انجام دی جا رہی ہیں اور اس خلوص کے ساتھ کہ بندہ مومن ہو، تو پروردگار عالم اس کو اس طریقے سے ایسی زندگی عنایت فرماتا ہے کہ خالی دنیاوی زندگی نہیں، دنیا اور آخرت میں پروردگار عالم اسے سرشار کرتا. چھٹی قسم جو بیان کی گئی آپ کے سامنے، میں نے اب تک 5 قسمیں بیان کی قبولیت دعا کی. چھٹی قسم کیا ہے؟ کہا سعی و کوشش. یعنی دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کام اور کوشش چھوڑ دے، یعنی کوشش کرنا چھوڑ دے، کام کر کوشش کرنا چھوڑ دے، اور اگر گھر بیٹھ کر فقط دعا کرتا رہے، یعنی کام چھوڑ دے، گھر بیٹھے اور اللہ اللہ کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ میں تو خدا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں اور پروردگار عالم مجھے عنایت کرے گا. نہیں، پروردگار عالم نے تو جناب مریم کو اس وقت تک عطا کیا جب تک حضرت عیسیٰ کو نہیں بھیجا تھا. جیسے ہی ان کے بطن مبارک میں حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے مریم اب خود ہم نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا ہے، اس درخت کو، اسے ہلاؤ، اس میں سے جو کھجور گرے گا اسے تناول فرماؤ. پہلے جناب مریم کے لیے خود پروردگار عالم طعام بیچتا تھا، مگر اب کیا کیا پروردگار عالم نے وسیلہ بنا دیا کہ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ بیٹھ جائیں، نہیں، آپ نے محنت کرنی، کوشش کرنی ہے. بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، میں دعا کر رہا ہوں پروردگار عالم عنایت کرے گا، ممکن نہیں، امکان نہیں ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کوشش کرے. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ ثلاثۃ ترد علیہم دعوتکم. امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک قسم امام نے بیان کی مگر وہی سب سے خطرناک. امام فرماتے ہیں وہ جو پہلی قسم ہے نا 3 بندوں میں سے کہ 3 بندوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ رجل جلس فی بیتہ وقال یا رب ارزقنی، کہ وہ شخص جو گھر میں بیٹھا رہے اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا رہے پروردگار عالم مجھے رزق عنایت کر. ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم بنا کسی کوشش کے آپ کو عنایت کرے. پروردگار عالم چاہتا ہے 2 چیزیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری ہو اور اپنے کام میں کوشش کی جائے تاکہ پروردگار عالم بندے خدا کو عنایت فرمائے. اور پھر امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ وقال اللہ عالم اجل لک السبیل الی طلب الرزق. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام کہتے ہیں خدا بندے وہ کیا کہہ رہا ہے بندہ، پروردگار عالم مجھے رزق عنایت فرما. مگر امام کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو پروردگار عالم حتماً عطا نہیں کرتا کہ جو کبھی کوشش نہ کرے. تو یہ 6 شرائط جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی، یہ قبولیت دعا کا ثمرہ ہے. اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے
تو یہ شرائط قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے شرائط بیان کی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان میں سے ایک شرط کو بھی آپ ترک کر دیں، پروردگار عالم کی بارگاہ سے دعا کے مستجاب ہونے کی گمان کو چھوڑ دیجیے۔ تو کوشش کیجئے کہ پروردگار عالم ان 6 شرائط پہ خصوصاً ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ میں ایک بار پھر دہراؤں تاکہ میرے مومن سامعین اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں بیان کی۔ پہلی شرط معرفت خدا بندی، دوسری شرط محرمات اور گناہ کا ترک، تیسرا حلال اور پاک و پاکیزہ کمائی، چوتھی شرط حضور اور رقت قلب کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر، اور پانچویں شرط جو بیان کی وہ اخلاص و عبودیت، اور چھٹی قسم جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ کیا ہے؟ سعی و کوشش۔ اگر ان تمام شرائط پر بندہ پورا اترتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پروردگار عالم حتماً اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، مگر اس سے پہلے کہ میں دعا کراؤں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی شرائط آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کے بعد آداب دعا کی طرف ہم چلیں گے اور یہ بتائیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ یہ تو وہ تھے کہ جو قبولیت کی شرائط تھی، اب ہم دعا کے آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ مہیش ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہمیں ان تمام شرائط پر بھرپور انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک و برحمتک ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔